اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل سنت والجماعت اہل بیت عظام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تکریم بجا لاتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت اور ان کا اکرام و اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اکرام کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے، پھر وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہو، نعوذ باللہ، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ میں یہ فرمایا تھا: اے لوگوں، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اے لوگوں، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ان حضرات اہل بیت کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ تعریف اور بزرگی والے ہیں۔
اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ہے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام۔ اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات لکھی ہے کہ ساری امت میں سے صرف اہل بیت کا یہ حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، اور اس مسئلہ میں پوری امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہم کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرمایا۔ ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ رضوانہ علیہا۔ ایک حضرت ختیجہ سلام اللہ رضوانہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ رضوانہ۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت باحیات تھیں۔ ذیل میں ان کے اسماء گرامی کو بترتیب نکاح ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زامہ سلام اللہ رضوانہ علیہا، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق سلام اللہ رضوانہ علیہا، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت زینب بنت حجش سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت جویریہ بنت حارث سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ و رضوانہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے جن مقدس و پاکیزہ خواتین کا انتخاب فرمایا تھا، انہیں اپنی طرف سے خصوصی اعزازات اور فضائل سے بھی نوازا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے، جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام اور تکریم و تعظیم میں وہ مائیں ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام ایمان والوں پر لازم ہے۔ یعنی ادب و احترام اور ان کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں وہ ماؤں کی طرح ہیں، ورنہ دیگر احکامات جیسے ان سے پردہ کرنا، ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا اور میراث جاری ہونا وغیرہ امور میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہیں۔ بہرحال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلا شبہ یہ نہایت اعزاز اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان کو تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مائیں قرار دیا، مردوں اور عورتوں کی مائیں قرار دے کر انہیں امہات المومنین کے لقب سے نوازا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم ازواج مطہرات میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی 2 گنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کرنے پر جتنا اجر و ثواب دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، ان ازواج مطہرات کو اس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ نیز اس 2 گنے اجر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں عالیشان رزق اور ایک خوشگوار زندگی کا سامان بھی تیار کر رکھا ہے۔ ان اعزازات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، نبی کی بیوی ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اے ازواج مطہرات، جب تم تقوی اور نیکی والے اعمال کرو گی تو دنیا کی کوئی عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہوگی۔
اور نہ ہی کوئی عورت تمہارے مقام و مرتبہ اور تمہاری شان و رفت کو پا سکے گی، بلکہ تمہارا اجر و مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام تر عورتوں سے کہیں زیادہ و عرفہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ساتھ تطہیر یعنی گناہوں کی گندگی سے دوری کا وعدہ فرمایا ہے۔ ازواج مطہرات کے پاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی و طہارت کی گواہی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ساتھ مطہرات پاک عورتیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس آیت شریفہ کی بحوالہ وضاحت اسی کتاب کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کتب حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر دی تو آپ سجدہ میں گر گئے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جب تم کوئی حادثہ دیکھو تو سجدہ میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا۔ ازواج مطہرات سلام اللہ و رضوان علیہن کی سیرت و مناقبت کے بارے میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ و رضوان علیہا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امی جان سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و رضوان علیہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و رضوان علیہا کی والدہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نانی ہیں۔ آپ وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانے جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھیں۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زائدہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کے مشہور و ذی وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ خواتین قریش میں سے سب سے معزز اور سب سے مالدار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش خاندان کے تھے، اس لیے قصی پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سے نسب کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کی اولاد میں سے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں سن 68 میں پیدا ہوئیں۔ یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 6 صدی کا نصف یعنی تقریباً سن 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے، اور یہ عام الفیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا سے تقریباً 15 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا اور آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہو گیا، جن کا نام مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنا مال دینا۔ عام الفیل جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ راجہ کول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد خویلد اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ادھر یکے بعد دیگرے آپ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے۔ تو چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی
تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کی ایک شریف و پاک باز اور مالدار تاجر خاتون تھیں، اس لیے قریش کا ہر شریف و صاحب حیثیت شخص آپ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بے بدل سعادت لکھ دی تھی، چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا، اور بالآخر آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا، اور آپ ام المومنین کے عزیز لقب سے سرفراز ہوئیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، تو ایک دن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہٰذا روزی کمانے کی ضرورت ہے، اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو گے، ان دنوں ہمارے یہاں سے مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ ختیجہ بنت خویلد کا مال تجارت ملک شام لے جا کر بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق و امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ میں تمہیں ترجیح دے گی۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو مکہ سے دور کہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، کریمانہ اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دو گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ ختیجہ نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلہ میں 2 گنا نفع دینے کا کہا ہے، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا، بلا شبہ یہ روزی اللہ نے ہی تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو، سفر میں ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملہ میں مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہو گئے تو راستہ میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے تو وہاں یہ بات بھی پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، جو نستورہ نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کی عبادت خانہ کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھ کر کہا، سنو، یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لات و عزیٰ نامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے زندگی بھر ان کی کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے گیا اور کہا کہ یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت ختیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے
तमाम काफिले वापस चल दिए। पूरे रास्ते में ये होता रहा कि दौरान सफ़र जब आप ऊँट पर सवार होते और धूप शिद्दत पकड़ जाती तो दो फरिश्ते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर देते। ये बात ऐन उस वक्त भी पेश आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद धूप के अंदर ऊँट पर सवार मक्का में दाखिल हो रहे थे। इत्तफाक से इस वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के बाला खाना में बैठी हुई थीं। उन्होंने भी अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि दो फरिश्ते हैं जिन्होंने धूप से बचाव के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ है। बहरहाल जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापसी हो गई तो मैसरा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारा हाल कह सुनाया, जिसमें राहब और उस दुकानदार का किस्सा भी सुनाया कि उन्होंने आपके नबी आखिरुज़्ज़मा होने की खबर दी है। इसके अलावा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गैर मुतवक्का तौर पर इतना ज़्यादा नफ़ा देखकर खुश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर करदा नफ़ा से दो गुना नफ़ा दिया। काफिला शाम से वापसी के बाद खुद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफीसा बिनते मुनैया को पैगाम निकाह देकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। उसने आकर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बताया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी कहला भेजा कि फ़लाँ वक्त तशरीफ़ ले आएँ और उधर अपने चचाजाद भाई अमर बिन असद को भी पैगाम भिजवा दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह कराने के लिए वो भी आ जाएं, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद फौत हो चुके थे। फिर मुकर्ररा वक्त पर अमर बिन असद भी आ गए और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत हमज़ा और अबू तालिब भी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर पहुँच गए और अबू तालिब अपने ख़ानदान के 10 बड़े अफराद भी साथ लाए। मजलिस से निकाह मुनक्कद हुई और अमर बिन असद ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया और निकाह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अमर बिन असद ने ये जुमला कहा, यानी ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आली नसब और मुअज़्ज़ज़ जवान मर्द हैं। निकाह में 12.5 ओकिया चांदी जो 500 दिरहम के मुसावी होते हैं और आजकल के पैमानों के लिहाज से इसका वज़न 131 तोला और 3 माशा चांदी बनता है। महर मुकर्रर हुआ। निकाह के वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी और आप सलामुल्लाह रिज़वाना अलैहा नसब, माल और दानाई के लिहाज से उस वक्त अपनी कौम की सबसे अफजल खातून थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये निकाह काफ़िला शाम से वापसी के 2 माह और 25 दिन बाद हुआ। दावत वलीमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत खतीजा से निकाह हो चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले जाने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर कहा, आप जाएं और 1-2 ऊँट ज़िबा करके लोगों को खिला दें। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और ये सबसे पहला वलीमा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खसूसियत भी हासिल है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सिर्फ इन्हीं बीवी से पैदा हुई और किसी बीवी से औलाद नहीं हुई। सिर्फ एक साहबजादे इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। बाकी सब औलाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई, जिनमें 2 साहबजादे थे, एक कासिम और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, और 4 साहबजादियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा। हज़रत खतीजा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की सबसे पहले तस्दीक करने वाली थी। आप सलामुल्लाह और रिज़वाना अलैहा का इस्लाम लाने से अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब हल्के कर दिए। चुनांचा जब दावत इस्लाम देने पर आपको आगे से नागवार बातों का सामना करना पड़ता कि वो लोग दावत कबूल करने के बजाय आपकी दावत की तरदीद करते
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، جس سے آپ غمزدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اس رنج و غم کو دور فرما دیتے تھے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مضبوط کرتی اور تسلیاں دے کر آپ کے غم کو ہلکا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی ہیں اور لوگوں کی ترش روی اور مخالفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور اور ناپائیدار بنا کر بیان کرتی تھیں۔ اور آپ سلام اللہ اور رضوانہ علیہا کے بارے میں لکھا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیاں حضرت ختیجہ کے سامنے ذکر کرتے اور وہ اسلام کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و مخلص مشیر کار تھیں۔ ہر وہ مصیبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت ختیجہ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شعیب ابن طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 790 سے 1090 تک 3 برس کا انتہائی کٹھن وقت گزارا، جس میں فاقوں پر فاقے گزرے۔ مرد و عورت سب ہی بھوک سے بےتاب ہو جاتے تھے اور بچوں کی چیخیں گھاٹی کے پار سنائی دیتی تھیں۔ تو ان مشکل ترین گھڑیوں میں بھی حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باوجود ایک مالدار خاتون ہونے کے یہ فاقے برداشت کیے اور ان مصائب و تکالیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش سہتے ہوئے 3 سال کا پورا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور آپ کی ہمت افزائی میں معاون ثابت ہوئیں۔ اور جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے۔ واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز و محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا حق برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ شوق عبادت میں موجودہ پنجگانہ نمازیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھیں، بلکہ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق سے خود پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ شعب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی مدت بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار و غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمخوار اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نویں رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا۔ چنانچہ چند دیگر وجوہ سمیت اس سال کا نام عام الحزن غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جنازہ ہی کفن دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کی آغوش میں رکھا۔
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक हजून में बनाई गई, जहाँ पर वाक़ कब्रिस्तान को अब जन्नतुल मौला कहा जाता है। एक मरतबा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना लेकर जा रही थीं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे। उनके पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके पास पहुँच जाएं तो उनको अल्लाह का और मेरा सलाम पहुँचा दीजिए और उन्हें जन्नत के ऐसे मकान की खुशखबरी सुना दीजिए जो मोतियों का बना होगा, जिसमें न शोर व शगब होगा और ना ज़रा बराबर कोई तकलीफ़ होगी। एक रवायत में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा को उनके रब का सलाम पहुंचा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, ये जिब्राईल हैं जो तुम्हें रब का सलाम दे रहे हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह तो खुद ही सलाम है और उसी से ही हमें सलामती मिलती है, मैं उसके सलाम का क्या जवाब दूँ, और जिब्राईल पर सलाम हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत की नहरों में से एक नहर पर देखा है। वो मोतियों के एक ऐसे मकान में थी जिसमें ना कोई शोर व शगुब था और ना ही कोई मेहनत व मुशक्क़त। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों में सबसे अफजल खतीजा बिनते खवैलद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और ज़ोजा फ़िरौन आसिया बिनते मुज़ाहिम हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आया जितना मुझे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रश्क आया। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह होने से 3 बरस कबल वो इंतकाल फरमा गई थीं, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उनका बार बार ज़िक्र खैर सुनने की वजह से मुझे उन पर रश्क आता था। और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना ऊंचा मुकाम था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके लिए जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी सुना दें। नीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात के बाद भी उनके साथ अपनी साबिक़ा रफ़ाक़त की इतनी पासदारी फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बकरी ज़िबा फरमाते तो उसका कुछ गोश्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के पास भेजते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ज़्यादा ज़िक्र खैर फरमाया करते थे। चुनांचा एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया, वो मेरे ऊपर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया। उन्होंने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुठलाया, और उन्होंने अपने माल से मेरे साथ उस वक्त हमदर्दी की जब लोगों ने मुझे महरूम रखा। अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई, जबकि दूसरी बीवियों से मैं औलाद से महरूम रहा। इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किस कदर मोहब्बत थी। अल्लाह ताला हमारे सीनों को भी अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत से लबरेज़ फरमाए और इसी पर मौत दे, आमीन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में चंद ऐसी मुनफरद खसूसियात हैं जिनमें दूसरी कोई ज़ौजा मुतहरा शरीक नहीं। नंबर 1, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाली। नंबर 2, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे शादी की। नंबर 3, सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी। चौथे नंबर पे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद उन्हीं से हुई। 5, सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में जन्नत की बशारत उनको मिली। 6 नंबर पे फजीलत है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम पेश फरमाया। 7, मोमिनात में सबसे पहली सदीक़ा खातून आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नंबर 8, सबसे पहले वफ़ात पाने वाली ज़ौजा मुतहरा भी आप ही हैं। नंबर 2, सबसे पहली शख्सियत आप हैं जिनकी कब्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत की मोहब्बत करने और उस मोहब्बत का इजहार करने और उनका एहतराम व अक़ीदत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور دوسروں تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کسی کم علمی کی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کسی طرح کی بھی اس کے دل میں ناقدری آ جائے یا ان کے بارے میں کسی قسم کا بغض ہو۔ اگر اہل بیت سے بغض رکھنے والے کا تو صاف لفظوں میں حکم ہے کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ تو مزید انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کی سیرت اور مناقب کا معطر تذکرہ جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سننے کی اور محبت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔